بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سلام کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں کیا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ سلام میں پہل کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے وہ بات شروع کر دیتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں۔ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے سلام کرو بعد میں بات شروع کرو۔ پہلے سلام کرنا بعد میں گفتگو کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، منہ پر کبھی مسکراہٹ چہرے پر نہیں آتی، ہر وقت چہرہ سکڑا مکڑا رہتا ہے، ماتھے پر جھریاں پڑی ہوتی ہیں، سکڑن ہوتی ہے، مسکراہٹ چہرے پہ کبھی نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے مسکرانا۔ نبی ہر وقت مسکراتے تھے، نبی کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ تو مسکرانا، تبسم کرنا، یہ مسکرانے کو تبسم کہتے ہیں، تو یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، بہت سارا مال و اسباب ہے، زمین جائیداد ہے، سب سامان ہے، بہت ساری مال و دولت اللہ نے دی ہے، تو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو نمازیں پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، سجدے کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اولاد بھی دی اور دولت بھی عطا فرمائی، اور تو نے سب سے بڑا کرم ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ اپنے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اور ہم کو ایمان سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق تو نے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو شکر کریں گے جتنا، اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ شکر کرو گے میں تم کو اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جتنا زیادہ تم شکر کرو گے اتنا زیادہ میں تم کو دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکرے بنے، تم کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں شکر کرنا چاہیے، شکر کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو مسکرانا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نمازیں پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے سلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان سواری پر سوار ہے، کوئی انسان سواری پر ہے اور کوئی انسان پیدل چل رہا ہے، تو سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یہ نبی نے فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیسری بات کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ سمجھے آپ؟ تو یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا، ایک ضابطہ ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہم کو سبق دیا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی گاؤں کا پردھان ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں یا وہ آتا ہے، یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آتا ہے تو یہ اس کو سلام کرتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ یعنی چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے،
جو آ رہا ہے اور تم بیٹھے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے. لیکن یہاں پر کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. کوئی اگر دولت مند آتا ہے، نیتا آتا ہے، کوئی پردھان آتا ہے، منتری سنتری آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں. نہیں، اس کا حق ہے سلام کرنے کا، آپ کا نہیں ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. تو سلام میں پہل کرنا یہ نبی کی سنت ہے. کچھ لوگ سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جا رہے ہیں ہم کو سلام کریں گے. ارے تم بھی تو سلام کر سکتے ہو امام صاحب کو. داڑھی ہے امام صاحب کے، ٹوپی لگی ہے، نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ سلام کر سکتے ہیں، خیریت پوچھ سکتے ہیں. نہیں، سلام نہیں کریں گے تو کہ امام صاحب نے سلام نہیں کرا، مفتی صاحب نے سلام نہیں کرا، مولانا صاحب نے سلام نہیں کرا، قاضی صاحب نے سلام نہیں کرا، حافظ صاحب نے سلام نہیں کرا، مدرس صاحب نے سلام نہیں کرا، مؤذن صاحب نے سلام نہیں کرا. ارے نہیں، آپ سلام کریے، آپ کو زیادہ نیکیاں ملیں گی. تو یہ طریقہ بدل دیجیے میرے بھائیوں. یہ میں نے آج کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی ہیں جو چل رہا ہے آج، تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں. اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے آپ بتا دیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے دینی جانکاری کے حساب سے. دین میں کوئی بھی آپ جانکاری چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ہیلپ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے شانہ بشانہ. جہاں تک بھی آپ کی کوشش ہو آپ دین سیکھیے، دین سیکھیے، دین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں آباد رکھے، شاد رکھے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم.